الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فهو أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ 15واں پارہ کی پہلے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ ذات وہ ہے کہ جس نے مسجد اقصی کے ارد گرد کو بابرکت بنایا ہے۔ نبی کو سیر کرائی کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اصل سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت میرے طریقے سے محبت کرتا ہے تو اصل میں وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جو میرے سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے اصل میں وہ میرے ساتھ محبت کی وجہ سے میری سنت پر عمل کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو کان معی فی الجنہ، تو میرے ساتھ محبت کی وجہ سے پھر میرے ساتھ جنت میں بھی ہوگا۔ ایک اصولی بات ہے، بندے کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کی وضع قطع اختیار کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی ہو۔ تو سنت کے ساتھ محبت دلیل ہے کہ جس بندے کی سنت ہے اس کے ساتھ محبت ہے، اور جب نبی کے ساتھ محبت ہے تو وہ پھر نبی کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی وضع قطع اپناتا ہے تو اس سے محبت ہے، انہی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، اس کو مفتی صاحب نے معارف القرآن میں ذکر کیا کہ جس طریقے سے تم تحشرون تموتون کما تموتون تحیون، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو نا، اس زندگی میں اکثر حصہ نیکیوں کا ہے، تو مرو گی بھی اسی طرح نیکی کرتے کرتے، اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو
مطلب یہ ہے کہ جس کام کے ساتھ بندے کی لگن زیادہ ہوتی ہے اکثر وہی کام کر رہا ہوتا ہے. تو موت کا کیا پتا، وہ تو کسی وقت بھی آ جائے گی. تو تحشرون کما تحشرون تموتون، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو ایسی ہی موت آئے گی، اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ. اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ والدین اولاد تمام لوگوں کے مقابلے میں اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں. زیادہ محبت اولاد کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے دفتر کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ محبت طبیعی ہے، اللہ نے رکھی ہے. یہ بھی مطلوب شریعت ہے. بچوں سے پیار کرنا، والدین کا احترام، یہ اللہ کا حکم ہے. اور جو محبت ہے اللہ رسول کے ساتھ، وہ محبت ہے روحانی، فطری، اس انداز میں کہ آپ کہیں گے کہ مجھے محبت ہے اللہ رسول سے، تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ نہیں. جب اتباع آئے گی تو محبت پتہ چلے گی. دیکھو بندے کے 4-5 بچے ہوں نا تو لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی نا فلانے بچے کے ساتھ زیادہ محبت ہے. تو کیا دل کو پڑھ لیا انہوں نے؟ نہیں، وہ ظاہری برتاؤ، گفتگو، بلانے سے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں نا جی کہ اس کی اس کے ساتھ محبت ہے. یعنی محبت خود نہیں سامنے آتی، کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ محبت ہے. اب کوئی بندہ دعویٰ کرتا رہے کہ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے اور ان کا جو حکم ہے اس کے مطابق زندگی نہیں ہے، تو یہ دعوے میں جھوٹا ہے، ویسی ڈرامہ بنا رہا ہے. اگر اللہ رسول کے ساتھ محبت ہوتی تو ان کے احکام پر عمل ہوتا، جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ان سے رکتے. اور یہی محبت قرآن نے بیان کی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، ہم مان جائیں گے کہ تم محبت کے دعوے میں سچے ہو. تو اللہ رسول کے ساتھ جو محبت ہے وہ محبت اطاعت ہے. جو انہوں نے حکم دیا ہے اس پر عمل ہو رہا ہے تو محبت کا دعویٰ ٹھیک ہے. باقی تبھی محبت بال بچوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کا ایک اور حال بھی صوفیاء نے بیان کیا ہے. دنیاوی کسی چیز کی محبت شریعت کے حکم کے ماننے میں رکاوٹ نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے نظام. دنیا کی کسی چیز کی محبت، کاروبار کی، اولاد کی، بیوی بچوں کی، کسی کی محبت اسلامی حکم کے ماننے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو یہ محبت مذموم ہے. ایسا کاروبار میں منہمک ہوں گا، نماز روزے کا پتہ ہی نہیں ہے، بیوی بچوں کو پتہ ہی نہیں. دنیا کی کسی چیز کی محبت اسلامی کسی حکم میں رکاوٹ بنتی ہے تو یہ محبت مذموم ہے، مضر ہے، اس سے بچے. اور اسلامی حکم کے ماننے میں رکاوٹ نہیں بنتی تو محمود ہے. ہم نے گزشتہ جمعے پر عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعزاز ہے جو کسی اور پیغمبر کو اللہ نے نہیں عطا کیا، اور وہ اعزاز ہے آپ کا معراج. معراج کے بارے میں بہت اختلاف ہے. معراج کے ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. کس تاریخ کو ہوا اس میں بہت اختلاف ہے. رمضان بھی ہے، شوال بھی ہے، رجب بھی ہے وغیرہ. 10 قول ہیں. اتنی بات مسلم ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آ گئے تھے، اس کے بعد معراج ہوا۔ اتنی بات مسلم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ اتنی بات بھی مسلم ہے کہ آپ کے ساتھ جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا مشرکین مکہ نے، اور آپ 3 سال شعب ابی طالب میں رہے تھے، تو شعب ابی طالب کے بعد یہ معراج ہوا۔ اس تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے محدثین اور اصحاب سیر، سیرت کی کتابیں لکھنے والے، وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ 10 بعثت کو ہوا۔ 10 بعثت کا مطلب سمجھتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی ہے وہ 40 سال میں، تو نبوت کے ملنے کے 10 سال بعد معراج ہوئی۔ اس کو اور آسان کرتے ہیں کہ ہجرت مدینہ میں تشریف لانے سے 3 سال پہلے معراج کی اللہ نے سعادت بخشی۔ اور یہ معراج ویسے تو سارے 10 سال ہی آپ کے دکھوں میں گزرے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا پہلے یعنی گزشتہ سال میں آپ پر کئی دکھ آئے۔ حضرت خدیجہ کی وفات ایک مستقل دکھ ہے۔ اب تو آپ کی اور کوئی بیگم نہیں ہے، یہی ایک خدیجہ تھی، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ پھر طائف گئے تھے کہ پرانے رشتہ داری ہے، انہوں نے تو حد کر دیا بے ادبی کا۔ جس سفر میں تبلیغ کے جس سفر میں آپ کے جوتے خون کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ چپک گئے تھے، وہ صرف طائف کا سفر ہے کہ وہ پتھر مارے نا جی تو خون نیچے جاتا رہا۔ آپ نے دیکھی ہیں وہ مسجد طائف میں جہاں پر آپ نے سہارا لیا یا اس بندے سے ملاقات ہوئی وغیرہ، تو یہ غم کا بڑا سال ہے۔ پھر چچا صاحب کا بھی وفات ہو گئی، وہ خیال کرتے تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ عام الحزن ہے، یہ میرا غموں والا سال ہے۔ جب بندہ غمگین بہت ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر خوشی اونچی ہو نا جی تو پھر غم بندہ بھول جاتا ہے۔ یہ بڑے غم تھے، اور اس غم کا مداوا تلافی اللہ تعالیٰ نے یوں کی کہ جسم بمارو بیداری کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پہ بلایا۔ یہ عام الحزن۔ بعض علماء نے بڑی عظیم بات لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے بہت عاجزی تھی۔ آپ پوری رات سجدوں میں گزار دیتے تھے، اللہ کے سامنے عبادت میں بہت عاجزی کرنے والے تھے۔ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، تو من تواضع للہ رفع اللہ، جو جتنا عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے۔ اب عرش کے اوپر تو اور بلند کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کمال تواضع اختیار کرنے والے تھے، تو اس لیے بلندی بھی اللہ نے ایسی عطا کی ہے کہ جو کسی پیغمبر یا کسی فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کہ انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، حتی الامکان انتہائی شفقت کے ساتھ۔ تو اس شفقت کے نتیجے میں اللہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا وہ ہے شفاعت کبریٰ کا عزت۔ میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پھر اس کے بعد اور انبیاء وغیرہ، حفاظ، علماء، شہداء، فرشتے وغیرہ، جس کا آخری پارے کے دوسرے رکوع میں ذکر ہوا کہ فرشتے بھی کریں گے سفارش اور نیک لوگ بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رعب اتنا حاوی ہوگا کہ کوئی سفارش کرنے کی سب سے پہل نہیں کر سکے گا، تو شفاعت کبریٰ کا اذن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنسبت عبادت اللہ کے تواضع کی وجہ سے اللہ نے بلندی عطا کی معراج کی صورت میں، اور عوام کے ساتھ حتی الامکان آپ نے شفقت کے ساتھ زندگی کا معاملہ، اکثر زندگی کا معاملہ آپ کا شفقت کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک بندہ ہر روز ہی تنگ کرتا ہے، ہر روز ہی گالیاں دیتا ہے، ہر روز ہی ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے ناسوروں کا آپ نے علاج بھی کیا۔ تو ناسور کا علاج بھی شفقت ہی ہوتی ہے۔ کوئی سمجھے تو گندا پھوڑا جسم سے ڈاکٹر کاٹ کر پھینک دیتے ہیں تو ڈاکٹر دشمن ہوتا ہے؟ وہ ڈاکٹر محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ جو کعب بن اشرف یہودی تھا، یا ابو رافع تھا، یا اس طرح کے اور لوگ جو آپ کو ایذا پہنچاتے تھے یا قتل کے سوچتے تھے، تو آپ نے ایسوں کا علاج بھی کیا۔ تو صرف ایک شک کو لوگ لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ نبی ہمارا بڑا شفقت والا، نبی ہمارا بڑا شفقت والا۔ اب ایسا بھی نہیں شفقت والا کہ لوگ گالیاں دیتے رہیں، قتل کے پروگرام بناتے رہیں، تو آپ جو ہے نا جی وہ کچھ بھی نہ کہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں۔ شفقت یہ ہوتی ہے، کوئی بندہ ملنے آ گیا، دیر تک بیٹھا رہا، آپ بیٹھے رہیں گے، جب تک وہ نہیں اٹھے گا آپ اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ چلے جاؤ۔ یا کسی نے مصافحہ کیا تو جب تک وہ نہ ہاتھ چھوڑے آپ نہیں کھینچتے نہیں تھے، آپ ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ یہ شفقت کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے لین دین کے لحاظ سے غریبوں کا خیال غیرہ سے، اپنا چولہا نہیں جلایا، جو پڑا تھا دوسروں کو دے دیا، یہ ساری صورتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کو اللہ عظیم اخلاق کے ساتھ نواز کے بھیجتا ہے، تو جو سب سے بڑے نبی ہیں تو سب سے بڑے اخلاق والے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع اسراء اور معراج کا ذکر ہوا، اور یہ بدیہیات میں سے ہے، مبہمات میں سے نہیں ہے۔ بیداری کی حالت میں ہوا ہے، خواب نہیں ہے۔ خواب میں اللہ کو، رسول کو دیکھ لینا یہ تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ عوام کو بھی تو یہ خوابیں آتی رہتی ہیں۔ معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس، اور دوسرا حصہ ہے مسجد بیت المقدس سے ساتواں آسمان، جنت، دوزخ اور عرش تک کی سیر، اور وہاں سے ہدیہ، نماز کی صورت یا اور جو چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ ملنا۔ یہ دو حصے ہیں، ایک کو اسراء کہتے ہیں اور ایک کو معراج کہتے ہیں۔ اس معراج اور اسراء کے واقعے کو ماننا، جس طرح قرآن مجید نے اور حدیث نے بیان کیا ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ جو معراج کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اور معراج کا قائل کیسے ہونا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسم بما روح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت عطا کی گئی ہے، اور کسی پیغمبر کی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی تھی اللہ کو دیکھنے کی، تو آپ کو پتہ ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، دیکھنے کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا پہلے اس پہاڑ کو دیکھو، ہم تھوڑی سی تجلی ادھر ڈالنا چاہتے ہیں، اگر پہاڑ نے ہماری تجلی کو برداشت کر لیا تو اے موسیٰ آپ ہمارے دیدار کو بھی برداشت کر لیں گے۔ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔
فلما خر موسیٰ صعقا، بے ہوشی کی صورت میں، اور جب اٹھے تو توبہ کی، کہا کہ اللہ پاک آپ کو پہچاننا دیکھنا بہت مشکل ہے، توبہ کی کہ یہ درخواست کہیں بے ادبی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر کرایا گیا اور سیر کرائی گئی ہے تو شق صدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ سینہ چاک کیا گیا اور دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ یہ آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ایسا ہوا۔ جب آپ بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو اس وقت ہوا، پھر 13 سال کی عمر میں جب بلوغ کی عمر کو پہنچنے والے تھے تو بلوغ سے پہلے ہوا دوسری مرتبہ، اور تیسری مرتبہ شق صدر نبوت ملنے سے پہلے ہوا۔ بچپن میں ہوا تاکہ عموماً جو کھیل تماشے میں وقت ضائع کرنے کا ملکہ ایک اندر ہوتا ہے اس کو دور کر دیا جائے۔ بلوغ سے پہلے ہوا کہ بلوغ کے بعد عموماً ماحول میں نئے بالغ علل تللوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، اس کو صاف کیا گیا، وہ چیز نکال دی گئی۔ نبوت سے پہلے اسی طرح پھر شق صدر ہوا تو آب زمزم سے کل مبارک کو دھویا گیا، اس میں صلاحیت رکھی گئی تاکہ نبوت کا بوجھ اٹھایا جا سکے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے امانت مختلف کائنات مخلوق کو پیش کی، انکار کر دیا، معذرت کر دی، اور امانت سے مراد قرآن مجید ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ایک مخصوص انسان نے اس امانت اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر دیا، اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبوت ملنا اور اس کے لیے صلاحیت اندر رکھی گئی ہے، جس پر جو اللہ بوجھ دیتا ہے اس کو ویسی صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ چوتھی مرتبہ شق صدر جو حتیم میں ہوا، اور اس کے بعد آپ کو معراج کی طرف لے گئے، یہ معراج والی رات کو شق صدر ہوا ہے، اور باقاعدہ آپ کا تھوڑا سا داغ محسوس ہوتا تھا۔ یہ تو ڈاکٹروں نے نہیں آپریشن کیا تھا، ورنہ بڑا سا داغ نظر آتا نا، وہ تو ایک خاص مخلوق ہے جس نے یہ آپ کا آپریشن ہوا اور دل مبارک کو دھویا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا۔ اب آپ اس سے خود سمجھ سکتے ہیں کہ آب زمزم بھی ایک فضیلت کے لحاظ سے کوئی معمولی پانی نہیں ہے، جس پانی سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ 4 بڑے معجزے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مستقل کتابیں ہیں، معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزہ کہتے ہیں جو عام حالات کے لحاظ سے وہ کام ناممکن ہو لیکن ہو گیا۔ اگر پیغمبر کے ہاتھ سے ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کام اللہ کا ہے، پیغمبر کے ہاتھ سے صادر کراتے ہیں ہم، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اعجزہ یعجزو، معجزہ کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو عاجز کر دینا۔ جو اس پیغمبر نے کام دکھایا اور کوئی نہیں دکھا سکتا اور عاجز ہے، اور اگر اسی طریقے سے کوئی کام ایسا ہو کہ جو عام بندہ نہیں دکھا سکتا، کسی نیک بندے نے دکھا دیا تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب ایک نیک بندے نے بھی نہیں دکھایا عجوبہ، نہ پیغمبر نے وہ چیز دکھائی، بظاہر ایک لوفر سا بندہ ہے جس نے دکھا دیا، نہ داڑھی ہے، نہ نماز ہے، نہ کوئی پاکی پلیتی نظر آ رہی ہے اس کی، عجیب سا بندہ ہے، اس نے کچھ دکھا دیا، تو یہ استدراج ہے، یہ جادو ہے، یہ کرامت نہیں ہوتی۔ اور کرامت میں اور بھی فرق ہے وغیرہ وغیرہ۔
4 بڑے معجزے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں ایک قرآن مجید کا معجزہ ہے، آج تک ہے۔ یہ قرآن مجید ویسے محفوظ طریقے سے یہاں جو پہنچا ہے، اس پہ راستے میں بڑے مقابلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہوا بتا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم حفاظت کریں گے۔ لوگوں نے بڑے زور لگائے، اس میں برطانیہ بھی داخل ہے اور بھی بڑے بڑے داخل ہیں کہ محمد کے قرآن کو ختم کرو تو تب مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہو۔ خود گئے، ختم گئے، افسانہ بن گئے۔ قرآن مجید اسی طرح ہی ہے۔ دوسرا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے کوئی نبی۔ ہاں، شیطانوں کی طرف سے کوئی نبی کسی دور میں بنتا بھی رہا تو مسلمانوں نے ایسا مقابلہ کیا کہ وہ واصل جہنم ہوا، اس میں مسیلمہ کذاب ہو، اسود انسی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو خیر القرون میں ہی لوگ شروع ہو گئے تھے۔ خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز و معجزہ ہے، اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت ہے ہر دور میں۔ اور یاد رکھو، وہ دور گزر گئے کہ جس میں حکومت اسلامیہ نے ختم نبوت کے مسائل پر پہرا دیا ہو۔ کئی 100 سال ہو چکے ہیں ختم نبوت کے اس مقام علیہ پر پہرا دینے والے بے لوث خدمتگار علماء اور عوام ہیں۔ حکومت کی سرپرستی میں کہیں ختم نبوت کا کام، وہ ایک دفعہ بل ہو گیا تو انہوں نے سمجھا سارے حق ادا کر دیے ہیں، اس کے آگے اور بھی کام ہے۔ دشمن تو مطمئن ہو کے نہیں بیٹھا، وہ اپنی شرارتوں میں مصروف ہے، اور ہم قرارداد پیش کر کے کہ دیانی مطلب ختم نبوت کا جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، تو مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ آگے بھی کام اس مسئلے پر کرنا ہوتا ہے کہ دشمن کہیں سر نہ اٹھائے۔ بہرحال ہر دور میں خدمتگار ہے، لیکن حکومتی سطح پر یہ نہیں ہے۔ عوام اور علماء یہ بس تحریک بھی چلاتے رہے اور بھی کام کرتے رہے، اور خدا جب چاہے کام لینا تو فرشتے سے چلو فرشتوں سے بھی اپنے دشمنوں کو مرواتا ہے، لیکن خدا جب چاہے کام لینا تو اپنے اور اپنے ماننے والوں کے دشمن کو مچھر سے مروا دیتا ہے۔ تو کیا مشکل ہے خدا کے لیے کہ ہم جیسے کمزوروں سے بھی اللہ پاک دین کا کام لے لے۔ خدایا مجھ کو بھی رقم فرما اسلام کی خدمت گاروں میں، یہ اس کی مرضی ہے، جس کو وہ پسند کر لے، جس سے وہ راضی ہو جائے اور اس سے دین کا کام لے لے، یہ اس کی مرضی ہے نا جی۔ وہ تو دلوں کو جانتا ہے، کون کتنی محبت کے ساتھ بیٹھا ہے، دل میں اللہ رسول کو بسا کے اس نے رکھا ہوا ہے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے ختم نبوت کا۔ اور تیسرا معجزہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، سمجھ رہے ہو بات؟ بڑے لوگوں کے ساتھ دینے میں، پیغمبروں کا ساتھ دینے میں، ان کے دیدار کرنے میں فضیلت بھی بڑی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ جنتی ہے، اس کا یہی نیکی کافی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صحابی کی یہی نیکی کافی ہے کہ اس نے ہمارے محبوب کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور اسی پہ رخصت ہو گیا تو جنتی ہے جی۔ لیکن جو صحابہ تھے وہ انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں نبی کے ساتھ دی ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، ادھر ادھر محلے میں لوگوں کی باتیں مت سنو، اسلام پڑھو، قرآن و حدیث پڑھو۔ ہر حدیث کی کتاب کے آخر میں، ہر حدیث کی کتاب کے آخر میں فضائل نبی لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر فضائل آل بیت ہوتا ہے، پھر فضائل عشرہ مبشرہ ہوتا ہے، پھر فضائل وغیرہ وغیرہ، اور فضائل صحابہ ہر حدیث کی کتاب میں آخر میں کئی صفحوں پر مشتمل لکھا ہوا ہوتا ہے فضائل صحابہ۔ تو صحابہ اونچے لوگ ہیں، مدینہ کے تھے، مکہ کے تھے، پوری دنیا میں گھوم گئے۔ مکہ مدینہ کی 1,00,000 نماز، 50,000 نماز، 10,000 نماز کا ثواب ان کے ذہنوں میں نہیں تھا، لیکن اسلام کو پھیلانا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے، اس لیے وہ دور دنیا میں جہاں تشکیل ہوئی پہنچ گئے، وہیں قبر بن گئی، ان کے لیے بھی فائدہ ہو گیا کہ ایک صحابی کی قبر اس علاقے میں آ گئی، وہ بھی خیر و برکت والے ہو گئے۔ اس طرح کی جماعت ہے۔ میں اس پر زور اس لیے دیتا ہوں، حالات خراب ہیں،
اسلام کو دیمک لگانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے، دیمک کی دوائی ضروری ہے، اس لیے یہ دوائی ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، سارے اچھے ہیں، سارے سچے ہیں، بس ذرا برابر بھی کسی صحابی کے بارے میں میل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو یہ تیسرا معجزہ ہے۔ اور چوتھا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ، یہ معراج کا معجزہ ہے۔ کسی پیغمبر کو بیداری کی حالت میں روح بما جسد نفس نفیس کے ساتھ سیر نہیں کرائی گئی ہے۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے اور آپ کی خصوصیت ہے۔ اونچا پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ نے محبوب کا لقب دیا ہے، تو ظاہر ہے صرف لقب دینے سے تو نہیں ہوتا، نوازا بھی جاتا ہے اس کو جو محبوب ہوتا ہے نا جی۔ اور شیخ نے تو کیا کہا کہ اگر مسلمان کو سمجھ آ جائے نا کہ میرا پیغمبر کتنا اونچا ہے، 1000 بار بشوے میں دہم مشک و عنبر، مشک و گلاب، 1000 بار بشوے میں دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ مسلم، تیرا پیغمبر اتنا اونچا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا اللہ کا مقرب ہے کہ اس کو تہجد میں بھی صرف تو یاد آتا ہے۔ اس کی اتنی لمبی تہجد اور دعا ہوتی ہے کہ میرے رب میرے گنہگار امتیوں کو سزا نہ دینا، ہدایت دے دینا، وہ توبہ کر کے آئیں۔ اتنا عظیم پیغمبر کہ شیخ کہتا ہے نا 1000 بار بشوے میں دہن مشک و گلاب، 1000 بار تو اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو، اپنی زبان کو مشک و عنبر اور گلاب کے ساتھ دھو کے جا اور روز رسول پہ حاضری دے۔ اگر اتنی دھلائی کے بعد بھی اگر تو نے محمد کا نام لیا تو کمال کر دیا تو نے بے ادبی میں، پھر بھی تو نے بے ادبی کی ہے۔ وہ 1000 بار غلاب سے دھونے کے باوجود، 1000 بار مشک و عنبر کی خوشبو سے دھونے کے باوجود تیرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر کا تو نام لے سکے، لیکن خدا کا احساس ہے، اس کا انعام ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم جیسے کمزور گناہ گاروں کو اللہ نے اپنے آخری حبیب کا امتی بنا دیا اور کہا سارے مسائل کا حل چاہتے ہو تو میں بھی وہ کام کر رہا ہوں، فرشتے بھی وہ کام کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی وہی کام کرتے رہو سارے مسائل کا حل، اور وہ ہے درود و سلام پیش کرنا ہے جی۔ تو 4 بڑے معجزے ہیں، ان میں معجزہ ہے معراج کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ شق صدر ہوا، 4 پیالے آپ کو پیش کیے گئے، دودھ کا پیالہ، شراب کا پیالہ، پانی کا پیالہ، ایک حدیث میں یہ 3 ہے، ایک حدیث میں چوتھا ہے شہد کا پیالہ۔ تو آپ نے دودھ کو منتخب فرمایا، تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کا حسن انتخاب اچھا ہے کہ قوم من حیث القوم گمراہ نہیں ہوگی، شراب پیتے یا پانی پیتے وغیرہ، اور شہد میں بھی شفا ہے۔ آپ نے جو پسند کیا وہ حکم یہ تھا کہ ایک چاروں میں لینا ہے، ایک پسند کرنا ہے، اور آپ کی پسند یہ عام زندگی کی بھی پسند تھی، عام زندگی کی بھی پسند تھی، یہ دودھ آپ کو بہت پسند تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ ڈاکٹر صاحبان کہتے رہتے ہیں نا دودھ نہ پینا، یوں نہ پینا، مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کس چیز کا دودھ ہے، یہ مونگ پھلی کا دودھ ہے، یہ ناریل کا دودھ ہے، یہ دال ماش کا دودھ ہے، واللہ اتنے چیزوں سے دودھ بن رہے ہیں، پھر وہ کیا کیا دوائیاں دی جا رہی ہیں جانوروں کو۔ تو دودھ تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم نے نعمت کو بگاڑ دیا، ہر شے کو بگاڑ دیا۔ ہم نے بڑی ترقی کی ہے،
بڑی ترقی کی ہے، مصنوعی چینی بنائی، مصنوعی کھانے بنائے، مصنوعی سبزیاں بنائیں، دالیں بنائیں، بڑی ترقی کی۔ اب جناب اتنی ترقی کی ہے ہسپتالوں میں جگہ ہی نہیں ہے۔ مریض گیا ہسپتال صبح 8-9 بجے تو کیا ہو رہا ہے، 84 نمبر ہے، تیرا 85 نمبر ہے، مریض یہ ترقی نے بھر دیے ہسپتال۔ تو بات یہ ہے آپ کو زندگی میں دودھ پسند تھا، خوشبو پسند تھی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے نیک رفیق حیات پسند ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو نیک رفیق حیات دے۔ بابو دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، دعا تو کر ہی سکتے ہیں، اب اس کی مرضی ہے جس کو جو دے دے، حالات اچھے ہوں تو اچھی مل جائے گی، الطیبات للطیبین۔ اور فرمایا کہ نماز پسند ہے، رفیق حیات پسند ہے، خوشبو، اور کوئی خوشبو اگر آپ کو ہدیے میں بھی دے تو رد نہ کرو، تکیہ کوئی دے پیچھے اس پر تو رد نہ کرو، لے لو۔ اور 1-2 چیزوں میں فرمایا کہ کنجوسی نہ کرو، کوئی گھاس مانگنے آئے تو دے دو، کوئی آگ مانگنے آئے تو دے دو۔ پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں، 4 بڑے پیغمبر، 4 بڑی کتابیں، 4 بڑے معجزے، 4 بڑے محدث، 4 بڑے امام فقہا، 4 بڑے صوفیاء، 4 بڑے فرشتے، 4 بڑے صحابہ، 4 پائے عرش کے، وَوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، 4 پائے کرسی کے، یہ 4 کے ہندسے کے ساتھ بھی خدا نے کیا کچھ رکھ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ 4 بڑے معجزے اور 4 پیالے آپ کو پیش کیے گئے، جس میں آپ نے دودھ کو منتخب کیا۔ دودھ ایک فطرتی چیز ہے، اور اللہ پاک نے جو دوستو 3 چیزیں عطا کی ہیں، بہت کچھ عطا کیا، 3 خاص چیزیں ہیں۔ ایک یہ چیز ہے، خواتین میں سورہ بقرہ، آمن الرسول للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا ان دعاؤں میں جو کچھ ہے وہ عطا کر دیا گیا ہے، آپ مانگیں گے بس آپ کے لیے الاٹ ہو جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع میں جو دعائیں اور آخری آیت میں خصوصاً۔ دوسری چیز، 5 نمازیں عطا کی گئی ہیں، یہ مقرب اللہ، مقرب اللہ ہونے کا خاص موقع ہے نماز۔ جب تک نماز میں ادھر ادھر کے خیال ہے نا تو پھر تم ہی ادھر ادھر ہی ہے، تک اللہ کی توجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ وہ بندہ اپنی طرف مرکوز کرا سکتا ہے جس کی نماز میں کوئی غیر کا خیال نہ آئے۔ اپنی نماز کا ہر بندہ جائزہ لے سکتا ہے۔ اور تیسری چیز اس سے بھی اونچی ہے دوستو، فرمایا اے نبی آپ کی امت میں سے کوئی شخص جتنا بھی گناہگار ہوا لیکن اس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا تو ہم معاف کر دیں گے، یہ اعزاز ہے۔ اور دائمی طور پر گناہگار جہنمی نہیں ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ رات کے حصے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات اختصاص خاص، مقام خاص ہے، اس لیے تو فرمایا نا کہ تہجد والا بندہ زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور رات کی تنہائیوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو بھی تہجد بہت پسند تھی، آپ پر تو تہجد فرض تھی۔ فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی چادریں اوڑھ کر سوئے ہوئے ہو، چادروں کو ہٹا دو، ہمارے سامنے قیام میں نظر آؤ تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ رات آدھی اگر میرے محبوب آپ قیام میں ہوں تو مجھے زیادہ پسند ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، آدھی رات سے تھوڑا کم بھی آپ قیام کریں، تہجد پڑھیں تو پھر بھی ہمیں پسند ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات ہو
یا تھوڑا سا کم ہو، آدھی رات سے ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قیام میں آپ نظر آؤ تو ہمیں بڑا پسند ہے۔ فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم ومقربۃ الی ربکم ومغفرۃ بذنوبکم ومکفرۃ سیئاتکم ومنہاۃ عن الاسم ومترددۃ للداء عن الجسد۔ اے لوگو اپنی عادت بنا لو تہجد پڑھنے کی، اپنی عادت بنا لو، اس لیے کہ نیک لوگوں کی عادت یہی رہی ہے، اللہ کے بھی مقرب بن جاؤ گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، سابقہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، آئندہ گناہوں سے بچایا جائے گا، مقرب اللہ کا تمغہ لے کر آؤ گے، اور سنو جسم کی ایک ایک بیماری کو دور کر دیا جائے گا۔ یہ تہجد کی برکت ہے، یہ بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ہم سوتے ہیں زیادہ نیند کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، فطرت یہ کہتی ہے کم نیند کرنے کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ قال له ربه اتخذتك خلیلا وحبیبا۔ اللہ تعالی عرش کے اوپر بلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اعزازات سے نواز رہا ہے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اپنے نبی کی دوستو قدر کرو، محبت کرو، دلوں میں اس کی عظمت لے کے آؤ، آپ کی سنتوں سے پیار کرو، نہ بحرف ساختہ سرخوشم نہ بنقش بستہ مشوشم، نفس بیات تمہیں زنم چے بارتو چمانیم۔ اللہ رسول کو یاد کرنے کے لیے ایوان ضروری نہیں، مخمل اور قالین ضروری نہیں، بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس ضروری نہیں، مالداری ضروری نہیں، عمدہ لباس ضروری نہیں، پھٹے پرانوں میں آؤ، جھونپڑوں میں بیٹھے ہو تو ہمیں یاد کرو، نہ بحرف ساختہ سرخوشم ونہ بخش مستمشوشم، نفس بیات تمہیں زنم چے بارتو چمانیم۔ جس انداز میں تم رب کو یاد کرو وہ جانتا ہے، جس انداز میں اب اللہ کے محبوب کو یاد کرو، درود و سلام پڑھو، وہ سب سمجھتا ہے۔ سجا کی ضرورت نہیں، الفاظ کا ایک وزن ہونے کی ضرورت نہیں، فصاحت و بلاغت کی ضرورت نہیں، نہ بحرف ساختہ سرخوشم نہ بنقش بستہ مشوشم، نفس بیات تمہیں زنم چے بارتو چمانیم۔ میں کہہ رہا ہوں اتخذتو کا، اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہا ہے اتخذتو کا خلیلا وحبیبا۔ ہم نے اے نبی آپ کو اپنا خلیل بھی بنایا، محبوب بھی بنایا، وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے پوری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے اے میرے پیغمبر آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ شرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فلا اذكر الا ذكرت معي۔ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کا بوجھ دور کر دیا، آپ کو بلند و بالا اتنا کیا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں لازمی ہوگا کہ میرے محبوب کا بھی نام لو۔ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم نے آپ کی امت کو میانہ امت بنایا، زیادہ سخت مسائل نہیں ان کے اوپر لاگو کیے۔ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وجعلت أمتك هم الأولين والآخرين وآتيتك سبعا من المثاني لم أوطع نبيا قبلك وآتيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أوطها نبيا قبلك وآتيتك الكوثر وآتيتك سبعة أسهم ثمانية أسهم 8 چیزیں آپ کی امت کو عطا کی الاسلام جہاد ہجرت نماز روزہ زکوٰۃ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بات ختم کرتے ہیں وآتیتک فاتحا وخاتم النبیین اور ہم نے آپ کو سورہ فاتح عطا کی دنیا میں بھیجا فاتح کائنات بنا کر بھیجا اور آپ کو اپنا آخری حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیج رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغمبر کے ساتھ سچی عقیدت و محبت سنت پر عمل کرنے کی صورت میں نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ